حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی آخرہ. یہ حدیث شمائل ترمذی میں سے حدیث نمبر 291 ہے. امام ترمذی نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث محدث قاسم بن دینار کوفی نے بیان کی. انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث محدث عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کی، اور اسی طرح محدث طلق بن غنام نے بھی بیان کی، اور ان دونوں نے اس حدیث کو حضرت شیبان سے روایت کیا، اور شیبان اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عاصم سے، اور حضرت عاصم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت زر سے، اور وہ اس حدیث کو مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدیم ترین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں. ان سے پہلے صرف 5 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور چھٹے مسلمان یہ تھے. ان میں سے جوان مردوں میں سے، آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نابالغ بچوں میں سے سب سے پہلے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواتین میں سے سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آزاد کردہ غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. 5ویں کا پتہ نہیں کہ 5ویں کون تھے. اور چھٹے اسلام لانے والے صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو اس حدیث کے راوی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت میں بہت زیادہ انہوں نے اپنی عمر کا وقت گزارا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی یہ تشریف لے جاتے تھے. اور اگر کوئی اجنبی آدمی باہر سے آتا اور آ کر ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا اور سرکار کی بارگاہ میں ان کی حاضری جو ہے ہر وقت کی، ان چیزوں کو دیکھتا تو وہ یقین کر لیتا کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاندان میں سے اور آپ کے گھر کے افراد میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اقدس جس وقت سرکار مسجد شریف سے اٹھیں تو مسجد سے نکل کر سرکار کے آگے آپ کے نالین پاک جو ہیں ان کو پیش کرنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنانا، یہ کام کرتے تھے. اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی نالین پاک اتارنے کی تو یہی اتارتے، اور جس وقت نالین پاک اتارتے تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے نالین پاک کو یہ اپنے بازو ہوتا ہے نا قمیض کا، اس کے اندر انہوں نے ایک جیب نما کوئی چیز رکھی ہوئی تھی جس کے اندر ڈال لیتے. بازو اس زمانے میں کھلے کھلے پہنتے تھے لوگ، بہت کھلے کھلے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام حالات میں وضو کروانا، وضو کے لیے پانی بھرنا،
رکھنا، یہ کام بھی کرتے تھے۔ جب کہیں جانا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ سرکار کا عصا مبارک، آپ کے لیے ایک بچھونا بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس زمانے کے اندر اس میں کھجور کی چھال بھری جاتی تھی، وہ ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسادہ مبارک، یعنی وہ گدی جس کے اوپر سرکار بیٹھا کرتے تھے، اور حضور کا سرہانہ مبارک۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ہیں جی، ساتھ وضو کرنے والا برتن، یہ حضور کے ساتھ لے کر یہ چلتے تھے، اور بڑی کمال کے ساتھ انہوں نے یہ ڈیوٹی جو ہے وہ نبھائی ہے۔ یہ تو جہاں تک خدمت کا معاملہ ہے، محبت کا، خدمت کا معاملہ ہے، اس کا اظہار ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی فضیلت یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدیم زمانے سے آپ کی مجلس کے اندر ہمہ وقت بیٹھنے والے، یہاں تک کہ یہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، اصحاب صفہ میں رہتے تھے، کھانے کو کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو بھی ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن اور احادیث جو ہیں ان کو سرکار سے یاد کرنا، یہ ان کا دن رات کا وظیفہ تھا، دن رات کا کام تھا۔ یہاں تک کہ آپ کی شادی ہو گئی مدینہ منورہ آنے کے بعد، اور شادی کے بعد ان کی جو بیوی صاحبہ تھیں وہ امیر کبیر تھیں، دولت مند تھیں، اور یہ ان کو مال و دولت سے کچھ سروکار نہ تھا، بس صرف سرکار کی بارگاہ کی حاضری اور سرکار سے دین اسلام جو ہے وہ سیکھنا۔ تو پھر شادی کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ کبھی کبھی یہ بازار میں چلے جایا کرتے تھے، تو کچھ نہ کچھ وہاں پر کام کر لیتے تھے، کوئی چیز خرید لی پھر بیچ دی منافع لے کے، تو اس طرح کر کے تو یہ کچھ نہ کچھ کمائی جو ہے وہ کر لیتے تھے، جس سے کچھ دن گزر جائیں تو اس کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں یہ حاضر رہتے، اور جب وہ ختم ہو جاتا جو کمایا ہوا کچھ ہوتا تو پھر دوبارہ کچھ ٹائم لگا لیتے، بس یہ ان کی زندگی مبارک تھی۔ اور اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے نا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شخص جو ہے نا، یہ علم سے بھرا ہوا جیسے کوئی بورا ہوتا ہے جی، اس طرح وہ تشبیہ دے کے تو وہ کہتے ہیں کہ علم سے بھرا ہوا بورا ہے۔ ہمارے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ علمی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 2 صحابیوں کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ویسے تو آپ نے اکتساب علم اور ذریعوں سے بھی کیا ہے، مگر زیادہ تر جو ہے وہ نمبر 1 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، اور جو آگے ان کے شاگرد تھے، ان دونوں ہستیوں کے اصحاب، ان کے رفقا، ساتھی، شاگرد، تو ان کے ذریعے سے یہ ان کا علم جو ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا ہے۔ یہ ایک ضمنی بات تھی جس کا میں نے بیان کر دیا، امید ہے کہ آپ اس کو سن کر محظوظ ہوئے ہوں گے اور اس کو یاد بھی رکھیں گے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم من غرۃ کل شہر 3 ایام وقلما کان یفطر یوم الجمعہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات ہر مہینے کی 1 سے لے کر، یعنی چاند مہینے کی 1 تاریخ سے لے کر تو مسلسل 3 روزے جو ہیں بسا اوقات آپ کا معمول تھا، آپ رکھتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ بہت ہی کم ایسا ہوتا جب کہ آپ جمعہ کے دن افطار فرماتے،
روزہ نہ رکھتے۔ مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکھتے تھے۔ لیکن یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے، جیسا کہ پہلے میں نے کئی بار عرض کیا آپ حضرات کی خدمت میں، کہ یہ نفلی روزے ہیں، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ آپ کبھی مہینے کے کچھ دنوں کا روزہ جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیتے، پھر کبھی اس کو چھوڑ دیتے، پھر کوئی اور دنوں کا روزہ رکھنا شروع کر دیتے۔ یہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب آپ کوئی کار خیر، مثلا نفل نماز یا نفلی روزہ یا خیرات یا اس طرح کا کوئی بھی کار خیر ایک مرتبہ اگر آپ فرما لیتے تو اس کے بعد سرکار کی کوشش یہ ہوتی کہ اس کو بار بار کرتے رہیں، یہاں تک کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر پابندی اور مداومت فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ کرم ہے سرکار کا اپنی امت کے اوپر، اور شفقت ہے، مہربانی ہے آپ کی ہم گنہگاروں پر۔ آپ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ہم تو آپ کی امت ہیں، وہ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو امت کے ساتھ تو سرکار کو خصوصی پیار تھا، خصوصی شفقت تھی، خصوصی مہربانی تھی۔ تو یہ جو ایسا ہوا نا کہ کبھی مہینے کے کسی حصے کے روزے رکھنا شروع کر دیتے، پھر مسلسل رکھتے چلے جاتے، جیسا کہ پیچھے حدیثیں آئی ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے کہ اب سرکار ان دنوں کا روزہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، پھر کبھی افطار کرنا شروع کر دیتے، تو اس حد تک آپ افطار کرتے چلے جاتے کہ ہم سمجھتے کہ اب کبھی بھی سرکار روزہ رکھنے والے نہیں ہیں ان دنوں کا۔ یہ سارا سرکار کا اس طرح کا جو معاملہ ہے صرف اور صرف اپنی امت کے اوپر شفقت اور مہربانی کے لیے ہے، کس لیے کہ تاکہ امت کے اوپر یہ روزے فرض نہ ہو جائیں، اور اگر فرض ہو جائیں گے تو میری امت کے لیے بڑا مسئلہ مشکل بن جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہی وجہ ہے کہ جب کبھی یہ بیان آتا کہ فلاں صحابی جو ہیں وہ ایسے کثرت کے ساتھ شب بیداری کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے اوپر آپ تبصرہ یوں فرماتے کہ ایسے نہیں، بلکہ مجھے دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ہر روز روزہ رکھتے تھے، مسلسل روزانہ ساری رات وہ عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، نوافل کے در قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور روزانہ قرآن مجید کا ختم کرتے تھے نوافل میں رات کے وقت تلاوت کر کے۔ جب شادی ہو گئی تو بھی یہ ان کا معمول جاری رہا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے بڑے اچھے خاندان میں اور بڑی اچھی خوبصورت اور ہونہار ایک لڑکی تلاش کر کے اس کے ساتھ آپ کی شادی کی تھی۔ تو کافی دن جب شادی کے بعد گزر گئے، علیحدہ گھر بھی دے دیا ہوا تھا، تو ایک دن وہ اپنی بہو کے پاس ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو السلام علیکم، وعلیکم السلام ہوا، اس کے بعد خیریت معلوم کی، تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے خیریت جو ہے اپنی بیان کی۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے تو انہوں نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تمہارے شوہر کا معاملہ تمہارے ساتھ اور سلوک کیسا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگی کہ وہ تو جب سے شادی ہوئی ہے ساری رات جو ہے وہ نوافل میں قرآن خوانی میں گزار دیتے ہیں، میں بھی سن کر بڑی خوش ہوتی ہوں کہ آخر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح
بس یہ ان کے حالات ہیں اور اس سے آگے کوئی بات نہیں. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کے شکایت فرمائی اور عرض کیا کہ میں نے عبداللہ کی شادی کی ہے اور ایسے ایسے کیا ہے. تو یہ اپنی بیوی کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا لیا. آپ نے پوچھا کہ بھئی شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ عرض کیا کہ حضور ساری رات میں نوافل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور ایک قرآن پاک روز رات میں ختم کرتا ہوں. سارا دن میں روزہ رکھتا ہوں اور میری خواہش ہوتی ہے کہ نیکی کے کام جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ میں کر لوں. غریبوں کی مدد کرتا ہوں اور سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے سرکار کی حدیثیں لکھتا ہوں. یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے تھے جو کہ لکھنا جانتے تھے، ورنہ اس زمانے میں بہت شاذ و نادری کوئی لکھنا جانتا ہوگا. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن سن کر لکھی ہوئی تھیں اور ایک اچھا خاصا یہ موٹا جیسے رجسٹر ہوتا ہے نا، اس طرح ان کے پاس یہ کتابی صورت میں سرکار کی حدیثیں جو ہیں وہ جمع ہو گئی تھی. ہزاروں حدیثوں کے یہ راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تم نہیں جانتے کہ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ لَحَقًّا، کہ خود تیری ذات کا بھی تیری جان کا بھی تیرے وجود کا بھی تجھ پر حق ہے، کہ یعنی اس کو بوقت ضرورت کافی آرام جو ہے وہ بھی چاہیے. اور تم سوتے نہیں، ساری رات جاگتے ہو. دیکھو میں روزانہ رات میں شب بیداری بھی کرتا ہوں، نوافل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں اور روزانہ رات میں میں سوتا بھی ہوں. اور روزانہ رات میں رات کے آخر حصے میں خاص طور پر ایک کافی ٹائم ہوتا ہے جو جس بیوی صاحبہ کے یہاں میں ہوتا ہوں تو ان کے ساتھ میں بات چیت کرتا رہتا ہوں اور ان کا دل بہلاتا ہوں، ان کو خوش کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں ان سے ان کی کوئی حاجت کوئی ضرورت ہو وغیرہ. اور فرمایا کہ میں بھی نفلی روزہ رکھتا ہوں لیکن ہر روز نہیں. میں روزہ بھی رکھ لیتا ہوں اور میں روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ لَحَقًّا، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تیری جو بیوی ہے نا اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تو بیوی کا حق جو ہے وہ بھی تجھے ادا کرنا ہے. تو ایسے نہیں یہ چلے گا. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عبادات کا جو پروگرام تھا اس کو آپ نے مخفف کر دیا، کم کر دیا، بہت کم کر دیا. حالانکہ وہ ان کو پسند نہ ہوا، ان کا زیادہ شوق تھا. قرآن کریم کی تلاوت روزانہ ختم کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں 40 دن میں قرآن پاک کا ایک ختم کیا کرو. عرض کیا کہ انی استطیع ازید من ذالک، حضور اس سے زیادہ میں طاقت رکھتا ہوں قرآن پاک کو پڑھنے کی رات کے وقت نوافل میں. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر مہینے میں ایک بار قرآن پاک ختم کر لینا. عرض کیا کہ حضور اس سے بھی زیادہ میں طاقت بھی رکھتا ہوں شوق بھی رکھتا ہوں. تو آخر کار چلتے 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 سرکار پہنچے 3 دنوں کی اجازت تک کہ 3 راتوں میں اچھا قرآن پاک جو ہے نا وہ نوافل کے اندر پڑھ کر یعنی 10 پارے ایک رات میں پڑھ کر ختم کر لیا کرو. عرض کیا کہ حضور انی استطیع ازید من ذالک، حضور میں اس سے زیادہ شوق رکھتا ہوں اور اس سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی، شب بیداری کرنے کی، رات جاگنے کی یہ میرے اندر طاقت بھی ہے اور میرے اندر اس کا شوق بھی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 3 دن کا آپ نے تعین کیا تھا آپ اس کے اوپر آپ نے بس فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں بس 3 دن سے کم میں قرآن پاک ختم کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یہ ان کے لیے تھا، ان کے مخصوص حالات کی وجہ سے. اور ایک حدیث یہاں پر بھی آگے چل کر آ رہی ہے
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے یہاں میرے گھر میں تشریف فرما ہوئے، ایک خاتون میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو سرکار نے پوچھ لیا کہ عائشہ یہ بی بی کون ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ فلانی یہ عورت ہے، نام بتایا ہوگا یا ان کا خاندان بتایا ہوگا جس سے تعارف ہو جائے۔ لا تنام اللیلہ ولا تفطر النہارا، یہ کبھی بھی رات کو سوتی نہیں، صرف نفل پڑھتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اور کبھی بھی دن کو افطار نہیں کرتی، سارے دن کا ہمیشہ یہ روزہ رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور یہ وہ فلاں یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں یہ بات جو ہے نا یہ مشہور ہے، مطلب یہ تھا کہ بڑی نیک عورت ہے، مقصد یہ تھا، اس طرح آپ نے تعارف کرایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر محسوس فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا نہیں، اما انا فاصلی وانام، آپ نے فرمایا کہ میں رات میں نوافل بھی پڑھتا ہوں، نفلی عبادت میں نوافل کے اندر قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں رات میں، اور واصوم وافطر، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کر دیتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بی بی صاحبہ کو سمجھایا، کہا جس طرح پنجابی کہتے ہیں نا بھی ہاتھ تھوڑا رکھ، مطلب یہ ہے کہ اس طرح تمہیں کرنا نہیں چاہیے، مناسب نہیں ہے، رات میں سویا بھی کرو، رات میں نوافل بھی پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرو، اور دن میں کبھی روزہ رکھ لیا کرو، کبھی روزہ نہ رکھا کرو۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ مولا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگو میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے طرز حیات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ وحدہ لا شریک کی رضا چاہتا ہو اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتا ہو۔ تو اس طرح کر کے سرکار ایسے لوگوں کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ اور پھر میں آخر کار ایک بات کہہ کے آگے چلتا ہوں، عبادت کم اور ثواب زیادہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں یہ فائدہ ہے۔ ساری رات اگر نوافل پڑھتے رہو ثواب ملے گا، اس لیے کہ ان اللہ لا یضیع اجر العاملین، اللہ تعالی عبادت کرنے والوں کی عبادت کو یا اچھا کام کرنے والوں کے اچھے کام کو ضائع نہیں فرماتا بلکہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روٹین تھا اس کے مطابق اگر اس کو ڈھال لیا جائے تو وہ مقدار کے اندر چاہے کم ہوگا لیکن ثواب اس کا زیادہ ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرما دو کہ لوگو اگر تم محبت الہی چاہتے ہو تو اس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھو، میرے حالات کو دیکھو، میرے اوقات کو دیکھو، میرے شب و رات کو دیکھو، میری اتباع کرو، سب معاملات کے اندر میری اتباع کرو۔ اور جب تم میری اتباع کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ خود بخود تمہارے ساتھ محبت فرمانے لگے گا۔ ائمہ دین فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک کو در اصل محبت ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بہت محبت ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اب جو شخص اپنی زندگی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال لیتا ہے
اس کے وجود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی اور آپ کے طریقے کی جھلک نظر آتی ہے، اور جب اپنے محبوب کی جھلک نظر آتی ہے تو پھر اللہ پاک اس سے بھی محبت فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کا فلسفہ ہے۔ اصل محبت اللہ تعالیٰ کی اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا بالکل واحد راستہ دنیا کے اندر صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت و سیرت کے اندر ڈھال لیں، اور جب یوں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا نمونہ، آپ کی سیرت کا نمونہ یہ ہم میں نظر آئے گا، اور جب ہم میں یہ نظر آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پیار فرمانا شروع کر دے گا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت جو ہے اس کو اپنا رہے ہیں۔ حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث محدث حناد نے بیان کی تھی، اور وہ فرماتے تھے کہ ان کو یہ حدیث حضرت محدث عبدہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کی، اور وہ اس حدیث کو محدث محمد بن عمر سے روایت کرتے تھے، اور محمد نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت ابو سلمہ مشہور تابعی امام نے بیان کی، ان سے یہ روایت ہمیں ملی، اور ابو سلمہ جو ہے اس حدیث کو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے تھے۔ قالت، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی، لم ارى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یصوم فی الشہر اکثر من صیامہ فی شعبان، کان یصوم شعبان الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نفل روزے ہیں ان کا مشاہدہ جو کیا، اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے علاوہ باقی جتنے مہینے ہیں جن میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں، یوں تو ہر چاند مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ روزے تو سرکار کا معمول تھا رکھنے کا، جیسے پچھلی حدیثوں میں آ چکا ہے، لیکن فرماتی ہیں سب سے زیادہ نفلی روزے جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان مبارک کے اندر رکھتے تھے۔ یہ شعبان جو اس وقت مہینہ چل رہا ہے، سب سے زیادہ روزے اس مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ شعبان کے مہینے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے جاتے مگر کچھ تھوڑے سے چھوڑ دیتے۔ پھر فرماتی ہیں کہ بل کان یصومہ کلہ، بلکہ یوں سمجھو کہ پورے ہی شعبان کے مہینے کے سرکار روزے رکھ لیتے تھے۔ یہ آخری بات جو ہے یہ مبالغے کے لیے ہے، جیسا کہ دوسری احادیث کے اندر واضح ہے کہ شعبان کے مہینے کے بھی پورے مہینے کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں رکھے، اکثر جو شعبان کے مہینے کا ہے اس کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل طور پر آپ رکھتے تھے، بس یہ ہے۔ اور یہ اکثریت جو ہے روزوں کی، کثرت جو روزوں کی ہے، یہ اس حد تک ہے کہ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ بل کان یصومہ کلہ، بس ایسے سمجھو کہ جیسے پورے مہینے شعبان کے ہی آپ روزے رکھ لیتے تھے۔ یہ مبالغے کے لیے میں نے بتایا نا، مطلب یہ ہے کہ تقریباً پورے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے ایک حدیث پاک کے اندر کہ آپ فرماتے ہیں، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان و شہر امتی، اور رمضان میری گناہ گار امت کا مہینہ ہے، جو اللہ پاک نے میری امت گناہ گار کو عطا فرمایا تاکہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لا کر تو میری امت جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لے۔ اور شعبان چونکہ سرکار کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت کے ساتھ اپنی امت کو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا۔ جتنا درود شریف زیادہ پڑھیں گے
اتنی حاضری سرکار کی بارگاہ میں زیادہ لگے گی کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، یا کہیں بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میری قبر انور کے اوپر ایک، یا میرے حجرے کے اوپر جب تک میں ظاہری دنیا میں ہوں، وفات کے بعد قبر کے اوپر اپنا ایک ایسا فرشتہ مقرر کر دیا ہے، ساری مخلوق کی قوت سماعت جو ہے اللہ پاک نے اس کو دی ہے۔ کائنات کے جس کونے سے، زمین سے چاہے آسمان سے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ جو ہے میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں شخص آپ کا امتی جو فلاں ملک میں رہتا ہے، فلاں شہر میں، فلاں محلے میں، اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، وہ آپ پر ان لفظوں کے ساتھ درود بھیج رہا ہے۔ جی حاضری ہو گئی نا، یہ حاضری ہے۔ آج کل تو کبھی کوئی آدمی، کسی آدمی کو سننے کے لیے یہ موقع ملے نا، ڈی سی کے دفتر میں باتیں ہو رہی تھیں تو وہاں پر جی وہ میرا بھی ذکر ہوا، وہاں پر میرا بھی نام آیا، ذکر آیا۔ کسی کو اگر یہ موقع اس قسم کا ملے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں ہو سماتا، کیونکہ وہ ڈی سی کے دفتر کے اندر میرا نام لیا گیا ہے، میرا ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی اچھے الفاظ کے ساتھ۔ اور اگر عمران خان کے آفس میں کسی کا نام پہنچے، کسی کا ذکر ہو، ہاں جی، تو اس کے تو پھر میرا خیال ہے کہ فخر کا ٹھکانہ ہی کوئی نہ ہوگا، ہاں جی۔ تو یہ بات کسی ڈی سی کی نہیں ہے، نہ کسی وزیر اعظم کی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب، ہاں جی، سب زمین و آسمانوں کی مخلوق کے سردار سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر آپ کا نام پیش کیا جائے، اور پیش بھی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کرے، اور یہ بھی بتائے کہ وہ سیالکوٹ شہر میں رہتا ہے جو پاکستان کا شہر ہے، وہ محلہ فلانا ہے، گلی فلانی ہے، نام اس کا فلانا ہے، اس کے باپ کا نام فلانا ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کا امتی آپ پر درود بھیج رہا ہے ان الفاظ کے ساتھ، پھر وہ الفاظ پڑھ کے فرشتہ پیش کرتا ہے۔ اور حافظ ابن قیم جوزی نے، جو کہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، جو خشک مزاج رکھتے ہیں نا مذہب کے اندر، جی، ان کا بڑا ممدوح ہے، وہ بڑا اس امام کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس ابن قیم نے اپنی کتاب میں، جس کا نام ہے جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے پر ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے، زبردست کتاب ہے، میں نے ساری پڑھی ہے، کئی مرتبہ پڑھی ہے۔ اس کے اندر وہ ایک حدیث لائے ہیں طبرانی کی، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ما من مسلم یصلی علیہ، کوئی بھی مسلمان کہیں بھی ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، اور مجھ پر وہ درود بھیجے، الا بلغنی صوتہ حیث کانا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہاں بھی موجود ہو اس کی آواز جو ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، میں اس کی آواز سنتا ہوں۔ یہ حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب کے اندر حدیث جو ہے یہ نقل کی ہے۔ یہ بھی آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کا نام، آپ کا درود شریف بھی جن لفظوں کے ساتھ پڑھا وہ بھی پیش کیا جاتا ہے، ولدیت بھی، ایڈریس بھی آپ کا پورا، جی۔ اور یہ تو بات ہے، کوئی شخص سوال کر سکتا ہے کہ اگر سرکار خود سن لیتے ہیں تو پھر فرشتے کی کیوں ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوئی ہے کہ وہ مطلب ہے کہ سارا دن ساری رات وہ ڈیوٹی پر لگا رہتا ہے، ہاں جی، کہ درود شریف سننا اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچانا۔ اگر حضور خود سن لیتے ہیں تو پھر اس فرشتے کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت؟ اس کا الزامی جواب بھی ہے، تحقیقی جواب بھی ہے۔ الزامی جواب یہ ہے کہ اللہ پاک عالم الغیب ہے نا، جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ پاک جانتا ہے نا،
تو اللہ پاک نے کیوں کرامن کاتبین فرشتے ہمارے ساتھ دائیں بائیں مقرر کیے ہوئے ہیں، دائیں طرف والے ہماری نیکیاں لکھتے ہیں، بائیں طرف والی ہماری برائیاں لکھتے ہیں، اور پھر مختلف دنوں کے اندر یہ نیکیاں برائیاں ساریاں اکٹھی کر کے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آسمانوں پہ لے جا کے جی عرش اعظم پر تو یہ پیش بھی کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے اور یقیناً جانتا ہے، کوئی شک نہیں کہ جانتا ہے، اگر اللہ پاک خود جانتا ہے تو پھر یہ سارا کیوں یہ سلسلہ جو ہے بنایا ہوا کہ فرشتے لکھا کریں اور لکھ کر تو ان کو محفوظ رکھا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ الزامی جواب تھا کہ اللہ پاک خود سن لیتا ہے، پھر بھی اس نے یہ فرشتوں کے ذریعے سے یہ اس کی لکھائی کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سرکار خود سن لیتے ہیں اور فرشتے کے ذریعے بھی سرکار کو سنائے جانے کا انتظام قدرت کی طرف سے ہے۔ یہ ہے اس کا الزامی جواب۔ اور تحقیقی جواب کیا ہے؟ تحقیقی جواب یہ ہے، آج کل تو مسائل بڑے ہی حل ہو گئے ہیں، میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پروٹوکول کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی معزز مہمان ہو تو اس کو آپ شالکوٹ ایئرپورٹ سے آپ لینے کے لیے جاتے ہیں جی، وہاں سے گاڑی میں بٹھاتے ہیں ہار وغیرہ پہنا کے، اور پھر اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، عزت افزائی کرتے ہیں، ساتھ دوست احباب بھی جاتے ہیں، اور گھر میں بھی دوست احباب کا اجتماع ہوتا ہے عزت افزائی کے لیے۔ سمجھ آئی نا بات؟ تو کیا وہ خود وہاں سے ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں تو کسی ٹیکسی کے اوپر بیٹھ کے تو وہ خود نہیں آ سکتا؟ کئی لوگ آتے بھی ہیں نا اس طرح، خود آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو چونکہ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے احترام کی وجہ سے اس کا اعزاز جو ہے اس کے لیے آپ یہ سارا کام کرتے ہیں، تو یہ بات ہے پروٹوکول کی۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی فضیلت ہو درود پاک کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہاں جی، آپ بھی وعدہ فرمائیں نا میرے ساتھ، آپ بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ جتنی بار آپ درود شریف پڑھیں گے اتنی بار سرکار آپ کی آواز میں آپ کے درود شریف کو سنیں گے، اور اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جو ہے وہ آپ کا نام، ولدیت اور محلہ، گلی اور شہر اور ملک وغیرہ یہ سب کچھ بتا کر، ولدیت بتا کر، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جو ہے وہ آپ کا یہ سارا درود پاک جو ہے وہ پیش کرے گا۔ تو یہ اگر سرکار کی بارگاہ میں اس طرح اگر ہماری حاضری لگ جائے تو ہمیں اس سے بڑھ کر اور عزت کیا چاہیے؟ ہے کوئی عزت کا مقام اس سے بڑھ کر؟ اللہ ربی لا شریک لہ۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ درود شریف پڑھنے میں کیا فائدے ہیں تو پھر اس کو ہم کیا سمجھا سکتے ہیں؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرما دیا کہ شعبان کے سارے مہینے کے تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، مگر کچھ تھوڑا سا چھوڑ دیتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک بھی مروی ہے امام بہقی کی سنن سے کہ جس میں ابو قلابہ تابعی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ان فی الجنت قصرا لصوام رجب، کہ رجب اللہ کا جو مہینہ ہے اس کا جو نفلی روزہ رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے اللہ پاک سپیشل جنت کے اندر محل تیار فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو حفص عمرو بن علی قال حدثنا عبد الله بن ابي داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث حضرت ابو حفص عمر بن علی محدث نے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت عبداللہ بن ابی داود نے، حضرت ابو داود جو سنن ابو داود کے مصنف ہیں ان کے صاحبزادے عبداللہ نے بیان کی۔ وہ اس حدیث کو محدث ثور بن یزید سے روایت کرتے تھے، اور ثور اس حدیث کو حضرت خالد بن معدان سے روایت کرتے تھے، اور خالد بن معدان اس حدیث کو حضرت ربیعہ الجرشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے تھے، اور یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
یتحری یوم الاثنین والخمیس، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار فرماتے تھے سوموار کے دن کے آنے کا اور جمعرات کے دن کے آنے کا۔ کس لیے انتظار فرماتے تھے؟ تاکہ سوموار کا دن آئے تو میں روزہ رکھوں، جمعرات کا دن آئے تو میں روزہ رکھوں۔ اور یہ سوموار کا اور جمعرات کا جو روزہ ہے اس کی دو وجہ۔ نمبر ایک تو یہ اگلی حدیثوں میں آ رہا ہے کہ جو سوموار سے لے کر، سوموار کے بعد سے لے کر جمعرات تک آدمی کا نام اعمال ہوتا ہے، وہ جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں، اور پھر جمعرات کے بعد سے لے کر سوموار تک جو آدمی کے اعمال ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے پیش کرتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک حدیث پاک کے اندر کہ مجھے یہ بات پسند ہے، مجھے یہ بات محبوب ہے کہ جب میرا نام اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس وقت میں روزے کے ساتھ ہوں، یا کیونکہ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے یہ بھی پوچھتا ہے، حالانکہ فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے، وہ اپنے فرشتوں سے یہ پوچھتا ہے کہ کیف ترکتم عبدی، میرا بندہ جس وقت تم یہ لے کے آئے ہو تو اس وقت میرا بندہ کس حال میں تھا، اس کو کس کام کے کرنے میں، کس کام کو کرتے ہوئے اس کو چھوڑ کے آئے تھے؟ تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ یا اللہ پاک وہ فلاں کام کر رہا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے جب اللہ پاک پوچھے گا کہ میرا حبیب کیا کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ عرض کریں کہ مولا وہ تیری یاد میں روزے سے تھا۔ دوسری وجہ جو ہے یوم الاثنین یعنی سوموار شریف کی، صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، ایک صحابی نے سرکار سے پوچھا کہ حضور آپ سوموار شریف کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لِأَنِّي فِيهِ وُلِدتُّ وَفِيهِ نُبِّئْتُ، آپ نے فرمایا کہ سوموار کے دن کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار ہی وہ دن ہے جس دن کے اندر ہمارا میلاد پاک ہوا تھا، ولادت ہوئی تھی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں اپنے میلاد پاک کی وجہ سے، اس کی خوشی میں، اس کے شکرانے میں، اور یہی وہ دن تھا جس دن نبوت کی پہلی وحی مجھ پر نازل ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے علماء سیرت نے اور ائمہ محدثین نے، یہ لکھا ہے جمعرات سے پہلی رات جو ہے یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ بارآور ہوئی تھی، امیدوار ہوئی تھی حضور سے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو جسمانی جو پوائنٹ ہے جی، اس کو بیج کہہ لیجئے، سب لوگوں کا ہوتا ہے اپنے اپنے باپ کی پشتوں کے اندر، وہاں سے ماں کے پیٹ کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس پر پھر اس کا بندے کا جسم جو ہے نا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بناتا ہے اپنی قدرت کاملہ سے۔ تو وہ جو پوائنٹ ہے، وہ جو بیج ہے جی، وہ جو وجود بشری کا، تو وہ سرکار کا جمعرات کو آپ کی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں قرار پایا تھا، اس وجہ سے بھی جمعرات کی فضیلت ہے۔ تو یہ آج جی ہاں 8 حدیثیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو گئی ہیں، باقی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ جمعۃ المبارکہ ہم یہ درس حدیث بھی پیش کریں گے۔ آپ ہمیشہ یہ نیت کر کے آیا کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، بحیثیت طالب علم کے ہم یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، بہت بڑا ثواب آپ کو ہوگا۔